دوسرا شعبہ یہ کیا جاتا ہے، مثلا یہ گلاس ہے، اس میں اتنا پانی کم ہے نا، اب یہ آپ نے بھر دیا پھر اتنا کم کر دیا، کہتے ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ جب مہینہ گزر جاتا ہے اس کے اوپر نفع آیا تو وہ پورا نفع ہم نکال لیتے، تو پھر وہی پانی اس جگہ پر آ گیا، پھر آپ نے اور پانی ڈالتے ڈالتے بھر گیا، پھر آپ نے اتنا نکال دیا۔ تو سرمایہ سے زائد جتنا نفع ہوتا ہے سارا ہم نکالتے ہیں، تو سرمایہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس لیے نہ قیمت لگانے کی ضرورت ہے نہ کسی کرنے کی ضرورت۔ اس کے بھی دو جواب یاد رکھیں، یہ بات دفع الوقتی کے طور کے لیے گڑی گئی ہے یا حقیقت حال سے ناواقفیت ہے؟ بینک والے خود بھی کہتے ہیں کہ تحقیقی نفع ہم اتنے بکھرے ہوئے کاروبار میں ہر مہینے دے ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے بس میں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ نفع علی الحساب ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی مزاربت کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مدرسے میں نفع علی الحساب ہے، وہاں سیکھا تھا نا، میں نے کہا نفع علی الحساب کا کیا مطلب ہے؟ کہتا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، سمجھ گیا؟ بینکوں میں یہ ہے تو ہمارا بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی نفع علی الحساب ہے، ہمارا بھی نفع علی الحساب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو ہم نے مان لیا تحقیقی حساب ہوتی ہے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں احمد ممتاز بڑا سخت ہے، میں سخت ہوں، میں کہتا ہوں مانتا ہوں۔ اس بے بکھرے ہوئے کاروبار میں کیا ہوا؟ حساب تحقیق حساب کر کے مہینے کے بعد سارا نفع نکالا، لیکن آپ تو 5 تاریخ میں بھی لوگوں سے پیسے لیتے ہو، 15 میں بھی لیتے ہو، 20 میں بھی، 25 میں بھی لیتے ہو، اور 20-25 تاریخ تک تو ابھی آپ نے نفع نکالا نہیں ہے۔ اب تو نفع ہے، اس میں سرمایہ اپنی جگہ پر نہیں آیا، اب تو قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کتنا نفع ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بھی تمہاری بات صحیح نہیں، چلو لکھو۔ شبہ نمبر 2، ہر ماہ رب المال اور کلائنٹ کو جو نفع کے نام سے دیا جاتا ہے وہ تحقیقی نفع ہے، یعنی سرمایہ سے جتنا بڑھ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہر مہینے دے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا سرمایہ ہمیشہ کے لیے اپنے حال پر رہتا ہے۔ جواب نمبر 1، یہ جواب بظاہر حقیقت حال سے ناواقفیت پر مبنی اور دفع الوقتی کے لیے گھڑا گیا ہے، کیونکہ حضرات مجوزین خود بھی ہر ماہ تحقیقی نفع دینے کو ناممکن ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے بکھرے ہوئے کاروبار کا ہر ماہ تحقیقی حساب متعذر نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفع علی الحساب ہے، اگرچہ یہ حساب آج تک دنیا میں تو کسی نے دیکھا نہیں، شاید آخرت میں ہو۔ آخرت میں تو ہوگا بھئی، تم نے کب حساب کیا کہ اسے کہو کہ تم نے جو نفع لیا ہے وہ واپس کرو، زیادہ لیا ہے یا کم دیا تھا وہ مزید لے لو۔ چلیں جواب نمبر 2، اگر بالفرض و تقدیر اس تحقیقی حساب اور نفع کے مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو بھی ہمارا اصل اشکال برقرار ہے، کیونکہ مثلا 14-15 تاریخ کو جو لوگ رقم جمع کرتے ہیں اس وقت قدیم ارباب الاموال کے حصوں کا گزشتہ 14-15 دنوں کا جو نفع ہوتا ہے ان کے حصوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت قیمت لگا کر ان کے حصے اور سرمایہ کو بڑھانا شرعاً لازم ہے، جبکہ بینک میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ورنہ ثبوت پیش کریں۔ یہ جو مضاربین تھے نا، ہمارے اس اعتراض سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف پہلی اور دوسری یا تیسری تاریخ میں پیسے لیتے ہیں، پھر پورے مہینے ہم پیسے نہیں لیں گے، صرف اس سے بچنے کے لیے۔ حساب وہ بھی نہیں کرتے، نہ اس کو حساب، ان کا تو کاروبار ہی نہیں تھا تو کیا حساب کرے، لیکن ہمارے اعتراض سے بچنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہم تو پہلی دوسری تیسری ایسے تاریخیں تھی اس میں ہم پیسے لیتے ہیں، اس سے پہلے پیسے نہیں لیتے تاکہ ہم یہ اعتراض نہ کر سکے۔ وجہ نمبر 2 میں حرمت کا عنصر، اس صورت میں حقیقی سرمایہ وہ ہے جو عروض کی قیمت لگانے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اب بدون قیمت لگائے جس کو سرمایہ بنایا گیا ہے، اگر وہ قیمت لگانے کی صورت میں حقیقی سرمایہ سے کم ہو تو اس کا حق دوسروں کو ناحق کھلایا جا رہا ہے، اور اگر حقیقی سرمایہ کم بنتا ہے تو دوسروں کا حق اس کو ناحق کھلایا جا رہا ہے۔ مثلا اگر اس کا قیمت لگانے کی صورت میں سرمایہ 12 لاکھ بن رہا ہے تو آئندہ ہر مہینے اس کو 12 لاکھ کے تناسب سے نفع ملنا چاہیے، اور آپ کتنے تناسب سے؟ آپ 10 لاکھ کے تناسب سے دے رہے ہیں، تو 2 لاکھ کا جو نفع ہے وہ حق ان کا ہے، آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اور جو سرمایہ کے 2 لاکھ اضافہ ہے وہ بھی اضافہ بھی آپ نہیں کر رہے، وہ ان کا حق ہے، وہ بھی دوسروں کو دے رہے۔ اور اگر اس کا
عروس کی قیمت لگانے کی صورت میں 10 لاکھ سرمایہ 8 لاکھ بنتا ہے، تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کو 8 لاکھ کے تناسب سے نفع دیا جائے، اور آپ وہ 10 لاکھ کے تناسب سے دیتے ہیں، تو دوسروں کا حق ان کو کھلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شرکت اور مضاربت کی صحت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سرمایہ حاضر اور موجود ہو۔ انہیں تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ سرمایہ حاضر اور موجود ہو۔ اس میں احناف علیہ رحمہ کا مذہب سب سے آسان ہے، وہ یہ ہے کہ تجارت خریداری اول خریداری کے وقت تک بھی اگر سرمایہ آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال آج حضرت مولانا مصطفی صاحب نے، مولانا روح صاحب نے شرکت کر لی، ایک نے 10 لاکھ دیے، دوسرے نے 5 لاکھ دیے کہ 5 لاکھ پھر بعد میں لے آؤں گا۔ ابھی انہوں نے کوئی چیز خریدی نہیں، خریداری سے پہلے انہوں نے 5 لاکھ پہنچا دیے، تو بھی یہ 10 لاکھ کا شریک ہے، وہ بھی 10 لاکھ کا شریک ہے۔ تو سب سے آسان مذہب یہ ہے۔ اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ حضرت مولانا فرما دے کہ 5 لاکھ لے لو اور 5 لاکھ میرے مولانا الحق سے کسی میں قرض ہے، جب وہ دے دے گا پھر دے دوں گا، لیکن لکھو میرا 10۔ یہ جائز یا یہ کہہ دے کہ وہاں پشاور میں میرے 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، تو جب میں پشاور چلے جاؤں گا وہاں سے لے کر آپ کو دے دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حاضر ہونا چاہیے، پہلے خریداری سے پہلے وہ پیسے آنا چاہیے۔ یہ شرعی عبارتیں موجود ہیں۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بینک چل رہا ہے، آج آپ بینک کے پاس 10 لاکھ روپے لے کر گئے، اب قدیم شریک ہے، اس نے بھی 10 لاکھ دیے ہیں، تو اس کا سرمایہ کتنے حصوں میں منقسم ہے؟ مجمدہ سے، سامان تجارت، دیون۔ یہ جو دیون ہے وہ دوسرے کسی میں ہے یا نہیں؟ مثلا 5 لاکھ سرمایہ اس کا دیون میں، تو اس دیون میں شرکت اور مضاربت جائز نہیں۔ اس پر اتفاق ہے چاروں مسائل، اور عقل بھی ہے۔ کسی دکاندار کو 5 لاکھ لے لو اور 5 لاکھ میرا کسی میں قرضہ ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد سال کے بعد نکل آئیں گے وہ پہ دے دوں گا، لیکن نفع مجھے 10 لاکھ کا دو۔ کہ تمام اللہ ڈیر ہوشیار ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، تو دی تم نے 5 لاکھ، تصرف تو میں 5 بھی کروں گا، اور نفع مجھ سے کتنے کا لے رہے؟ 10 لاکھ۔ یہ کیا کہتے جو بینکوں میں ہو رہا ہے؟ بینکوں میں قدیم شریک کے 5 لاکھ ادھار ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو اس کو پھر بھی نفع ملتا ہے۔ تو اب جب نیا آدمی آئے گا، اس نے 10 لاکھ نقد دیے، اور جو قدیم شریک ہے اس کا 5 لاکھ تو حاضر اور موجود ہے، لیکن 5 لاکھ کیا ہے؟ ادھار ہے۔ اب اس 5 لاکھ میں شرکت جائز نہیں ہے، تو آگے مضارب کے پاس جو جائے گا تو وہ بھی 5 لاکھ کم جائے گا، تو مضاربت بھی جائز نہیں ہے۔ اور بینکوں میں یہ خرافات کی، کب وہ کہتے ہیں ویلو لگاتے ہیں، دین کی کیا لگاتے ہیں؟ تو ویلو کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ تو وہی مندی کی بات ہو گئی۔ ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پڑھ رہا تھا، تو چھٹی پر آیا تو والد نے کہا کہ بیٹے ہم 3 ہیں اور انڈے 2 ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ایسے علم پڑھ کے آیا ہوں میں، 2 سے 3 بناتا ہوں۔ ان سے کہیے کیسے؟ کہتے 1 انڈا 2 انڈے دونوں کا مجموع 3۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کہتے یہ ایک میرا ایک تیرے امی کا، جو مجموع ہے خود کھا لو، جو مجموع ہے وہ آپ کے اس کو کھا لو۔ تو یہاں ہمارا یہ حال ہے، کہتے ویلو لگاتے۔ ویلو کیا بلا ہے؟ مولانا مرجان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب قدیم شرکا کے دیون کے ویلو ہے تو میرے بھی کسی قدیم میں 10 لاکھ قرض ہے، 5 لاکھ لے لو، تو 15 لاکھ لکھو، مجھے 15 لاکھ کا نفع دو۔ کہتے نہیں تمہارے دیون کی ویلو نہیں ہوگی۔ کہتا واہ، باؤ کا تجرو و بائی لا تجرو، تمہاری باں حرف جر ہے، ہماری باں پہ حرف جر نہیں ہے، اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کیا شریعت کو ہم نے تماشا بنایا۔ کوئی ایک قانون تو انسان توڑے، ایک کتنے قانون اس میں توڑے گئے، پھر کہتے اسلامی بینک ہے۔ اسلامی کہاں ہو گئی؟ غیر سودی کیا؟ جب شریعت معاملہ ہی غلط ہے۔ ایک دوسرے کو
دوسرے کا حق کھلایا جا رہا ہے تو حرام ہو گیا. چلیں پڑھیں. وجہ نمبر 3، کل سرمایہ کا حاضر و موجود نہ ہونا. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بوقت عقد سرمایہ حاضر و موجود ہو، ورنہ مضاربہ صحیح نہ ہوگی. فقہ حنفی کی عبارت. قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی ومنها ان يكون رأس المال عینا لا دینا. دیکھو عین ہو لا دینن، دین نہ ہو. فإن كان دینا فالمضاربة فاسدة. صحیحۃ، مٹھا دو. کوئی بلیٹ لے کر کے اس کو مٹھا دو، صحیحۃ لکھو. چلے. وعلى هذا يخرج ما إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له اعمل بدين الذي في ذمتك مضاربة بالنسبة. دیکھو یہ مسئلہ تاریخ کو معلوم ہے. آپ کا کسی پر دین ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ اس میں مضاربت کرو، تو یہ مضاربت صحیح ہے؟ صحیح نہیں. ان المضاربة فاسدة بلا خلاف. فإن اشترى هذا المضارب وباع له ربحه وعليه وضيعته. ہاں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. بدائع الصنائع جلد 6 صفحہ 83. فقہ مالکی کی عبارت. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى لا بدين لرب المال عليه أي على العامل لأنه يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه، وإن وقع بدين استمر دينا على العامل يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسر ما أي مدة كونه لم يقبض أو لم يحضره لربه، ويشهد أي مع الإشهاد بعدلين أو عدل وامرأتين، فإن أقبضه لربه أو أحضره مع الإشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته قد برئت منه ثم دفعه له قرادا صح لانتفاء التهمة المتقدمة. حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر جلد 5 صفحہ 281. ومثله في حاشیۃ القرشی علی مختصر خلیل جلد 7 صفحہ 147. فقہ شافعی کی عبارات. قال العلامة الماوردی رحمہ اللہ تعالی ولو قال له قد قارضتك على 1000 من دين الذي على فلان فاقبضها منه قراضا لم يجوز لأنه قراض على مال غائب. دیکھو یہ صورت حنفی مذہب میں جائز ہے. مثال میرا مفتی جیسے کے ذمہ قرض ہے اور میں نے محسن مالا سے کہا کہ میرا قرض ان سے لو اور اس میں مضاربت کرو، تو ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن ان کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں. دوبارہ عبارت پڑھیں. ولو قال له قد قارضتك على 1000 من دين الذي على فلان فاقبضها منه قراضا لم يجوز. دیکھو یہ مذہب ہم سے بھی زیادہ سخت ہے. چلو آگے مذہب پڑھو. فقہ حنبلی. فقہ حنبلی کی عبارت. قال العلامة ابن قدامة الحنبلی رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك. نص احمد رحمه الله تعالى على هذا وهو قول اکثر اہل العلم ولا نعلم فيه مخالفا. دیکھو اس میں ہمیں کوئی مخالف بھی معلوم نہیں ہے. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي رحمهم الله تعالى وبه قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی. جزاکم اللہ. آگے پڑھ. مضاربت بنوکیہ میں بھی کل سرمایہ حاضر و موجود نہیں ہوتا، کیونکہ جدید رب المال یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کی مضاربت کے وقت قدیم ارباب الاموال کے سرمایہ کا ایک حصہ دوسروں پر دیون یعنی ادھار کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جدید رب المال کے عقد کے وقت جدید و قدیم سب کے سرمایہ کا مجموعہ مضارب یعنی بینک کے پاس ایک سرمایہ بنتا ہے، اور یہ پورا سرمایہ نقد نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ دوسروں کے ذمہ ادھار ہوتا ہے. لہٰذا یہ مضاربت بنوکیہ اس وجہ کی بنیاد پر بھی کسی کے نزدیک صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے. وجہ نمبر 3 میں حرمت کا عنصر. اس صورت میں سرمایہ کی جو مقدار حاضر و موجود نہیں، اس کے تناسب سے آئندہ مہینوں میں اس کو نفع شرعاً کم دینا چاہیے، جبکہ اس کو پورے سرمایہ کے تناسب سے دیا جاتا ہے، اور یہ جدید آنے والوں کا حق ہے جو ناجائز اور باطل طریقے پر ان کو کھلایا جا رہا ہے. جزاکم اللہ.